أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عزیزان گرامی قادر، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے انشاءاللہ کہ خدا ہمیں ان آیات سورہ انعام کی معرفت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما دے اور ہمارے قلوب کو منور فرما، اور انشاءاللہ کہ ہم اپنے وجود میں بھی انقلاب اس طرح سے دیکھ سکیں کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں ان آیات قرآنی نے ان لوگوں کے اندر نور ایمانی کو مزید روشن کیا، اور ایک چھوٹی سی اگر چنگاری بھی تھی تو اس کو اس طرح سے جلا بخشی اور ملی قلوب کے اندر کہ اپنے پورے وجود میں انہوں نے اسلام کے لیے ان احساسات اور جذبات کو محسوس کیا اور اپنے آپ کو اسلام کی جانب لے کر گئے، اور اس معاشرے کی تشکیل کے لیے رسول اللہ کے معاون اور مددگار ہوئے۔ تو انشاءاللہ وہ انقلاب میں اور آپ اپنے وجود میں انشاءاللہ کہ محسوس کریں اور ہم اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنے قدموں کو بڑھا سکیں، وہ معاشرہ کے جو امام زمان امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے آ کر تشکیل دینا ہے۔ ایک مثبت کردار ہے کہ جو ہم کاش ادا کر سکیں امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی زمینہ سازی میں۔ سورہ انعام کی آیات 151 152 153، اس میں 151 کی ہی کچھ وہ جزیات ہیں کہ جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے آپ کے سامنے ان امور کو بیان فرمایا کہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب ان پر تلاوت کر دیجئے، وہ احکامات کے جو ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دیے ہیں۔ ان میں سے اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم، اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے پروردگار عالم نے مختلف احکامات پھر ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ آج جس پر اس آیت کی بات کرنی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی ذی نفس کو ذی روح کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا قتل نہ کرو کسی بھی ذی روح کو ذی نفس کو، حرم اللہ الا بالحق، یعنی پروردگار عالم نے اس امر کو تمہارے لیے حرام قرار دیا مگر یہ کہ پروردگار عالم کے حکم کے لیے یعنی حق کے لیے اگر تم یہ قتال کرتے ہو اس سے ہٹ کر، یعنی فقط جہاد میں پروردگار عالم نے اجازت دی، اس سے ہٹ کر کسی بھی ذی روح ذی نفس کا قتل، جس کے بارے میں آگے بھی کچھ قرآن کی آیات ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ جس نے کسی ایک شخص کا ذی روح ذی نفس کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ہمیں اسی سے ہی عزیزان ملتی جلتی روایات ملتی ہیں کہ جس کا مفہوم معصومین علیہ السلام کی روایات کا اسی طرح ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کا قتل کیا گویا اس نے پورے معاشرے کا، پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اس سے اگر ہم آگے بڑھیں اور اس آیت سے آج کا پیغام جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ اہم ہے یا مہم ہے، وہ بھی ہمیں معصوم کی روایت سے ہی ملتا ہے اور اسی ذیل میں ملتا ہے، جس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے جب قتل نفس کی بات کی اور کہا کہ کسی بھی ذی نفس کو قتل کرنا کس طرح کا ہے، کس طرح کا گناہ ہے کہ جس کا ایک انسان مرتکب ہو جاتا ہے اور کس طرح جرم کرتا ہے، تو اسی جرم کے ذیل میں ایک اور حدیث ہے، روایات ہے، ایک پوری سیریز جس کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں کسی بھی شخص کا قتل ہو جائے اور اگر اگلے دن پوچھا جائے کہ کون اس کا قاتل ہے اور تشخیص نہ ہو سکے، نہ بتایا جا سکے کہ کس نے اس زیرو کا یا اس انسان کا قتل کیا ہے، تو گویا دائیں بائیں علاقے میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں وہ اس قتل میں ملوث شمار ہوں گے۔ یعنی اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا، اپنے ساتھ منسلک رہنے والے لوگوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، اور گویا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف کسی نے آواز نہ اٹھائی تو گویا وہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ اس سے ایک بہترین مثال جو اس معاشرے میں میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اور پیغام آج، وہ یہ کہ کس قدر انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس خطۂ زمین پر، کس طرح سے امن اور سکون کو بہت سارے ملکوں کے اور خطوں کے برباد کیا جا رہا ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا وظیفہ ان تمام تر اس قتال میں جو کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ آیا یہ کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر دیکھتے رہیں یا ان احادیث کی جانب نظر کریں گے جس میں کہا گیا کہ کسی مومن کو اگر یا انسان کو، مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے اور دوسرا مومن اس پر خاموش رہے تو گویا وہ رضامند ہے،
اور اگر وہ رضامند ہے اور اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تو حشر کے دن جب نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان نامہ اعمال میں یہ بات درج ہوگی کہ تم فلاں شخص کے قتل میں ملوث ہو، تو اس وقت کہا جائے گا، اس وقت وہ انسان کہے گا کہ پروردگار عالم میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، تو اس وقت پروردگار عالم جواب دے گا کہ فلاں جگہ پر جب قتل ہو رہا تھا اور ظلم ہو رہا تھا، کوئی ظالم حکمران تھا جو ظلم کر رہا تھا اور لوگوں کا قتال کر رہا تھا، تمہاری خاموشی اس ظلم کے خلاف آواز کو نہ اٹھانا گویا کہ تم اس قتل میں شریک ہو، اس ظلم میں شریک ہو۔ اگر آج یمن میں یمنیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، اگر عراق میں، اگر کشمیر میں، فلسطین میں، کسی بھی خطے میں گویا کسی بھی ذی نفس کا، ذی روح کا، مسلمان کا، مؤمن کا قتل کیا جاتا ہے، جس طرح سے ایمان کا درجہ بڑھتا رہے گا اسی طرح سے اس کے قتل کی اہمیت اور مدارج بھی بڑھتے چلے جائیں گے، تو کیا میرا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ کیا ہم اس ظلم پر خاموش رہیں؟ جس عدل و انصاف کے میں اور آپ منتظر ہیں، جس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ملاء الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا، کہ جب وہ شخصیت آئے گی، وہ بارواں آئے گا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کرے گا جیسا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان، کیا امام اس ظلم کے خاتمے کے بغیر عدل کو قائم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو اس ظلم کے نظام کے بینیفیشری ہیں، کسی طرح سے نفع حاصل کر رہے ہیں یا اس ظلم پر خاموش ہیں، کیا امام کی تلوار ان کے خلاف نہیں اٹھے گی کہ جو اس نظام کو ایکسیپٹ کر قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں؟ جبکہ میرے اور آپ کے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت میں سے جو شب ضربت ان 3 راتوں میں آپ نے وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی حسنین کریمین کو اور تمام تر آنے والے شیعوں اور مؤمنین کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے، کہ امام نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ اے حسنین ہمیشہ، یعنی تم بھی اور آنے والی نسلوں تک یہ پیغام کو پہنچا دو کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں اور آپ یہاں پر سوچیں کہ ہم کس ظالم کے دشمن ہیں، ہم کس ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہم مظلوم کی کس حد تک مدد کرتے ہیں؟ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی اگر ایک پروٹیسٹ کی کال بھی دی جائے تو میں اور آپ مجبور بن کر کھڑے ہیں اور ہم صحیح طرح سے آواز بھی نہیں اٹھا پاتے ظالمین کے خلاف؟ اس پروٹیسٹ میں، اس احتجاج میں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی فرق نہیں پڑنا، کوئی نقصان نہیں ہونا جانی اور مالی، وہاں پر جاتے ہوئے بھی مجھے اور آپ کو اپنی زندگی مصروف روٹین سے فرصت نہیں ہے، تو کس طرح سے ہم امام کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں یا قرآن کی ان آیات پر کہ فقط نفس کا قتل کرنا ہی حرام نہیں ہے بلکہ اس پر رضامندی رہنا، کہ اگر کسی مسلمان کا قتل کیا جا رہا ہے، مومن کا قتل کیا جا رہا ہے اور میں اس پر خاموش رہوں، ظلم پر خاموش رہوں۔ یہی وجہ ہے عزیزان کہ سید الشہداء نے اس امر پر کہا اور اس مقام پر کہا کہ ہر چیز پر میں صبر کر سکتا ہوں مگر معاشرے میں موجود اس ظلم پر صبر نہیں کر سکتا۔ جبھی آپ نے ارادہ کیا کہ آپ قیام کریں گے، آپ نے خروج کیا باطل کے خلاف اور آپ کربلا معلیٰ میں آئے، اس طرح سے حق اور باطل برسر پیکار ہوا سن 61 ہجری میں۔ امیر المؤمنین کی وہ حدیث کیا مجھے اور آپ کو یاد نہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ حکومت کفر میں چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتی؟ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ظالم کے دشمن رہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ایک دن کے لیے بھی کمپرومائز نہیں تھا۔ میں اور آپ اگر ظالم کے لیے کوئی نیوٹرل سوچ رکھتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی احساس رکھتے ہیں، کوئی فیلنگ رکھتے ہیں، تو اگر ہم علی ابن ابی طالب کی اور سید الشہداء کے پیروکار ہیں تو سید الشہداء تو وہ ہیں جو کہتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی حسین نے وہ نعرہ جو حیات میں نزل اللہ کا کربلا میں لگایا کہ ایسی زندگی سے، ذلت کی زندگی سے جو ظلم کے نظام میں گزاری جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس موت کا راستہ اختیار کریں جو ہمیں سرخرو کرے، سرفراز کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو اس طرح سے نہ صرف اس آیت کو اس ضمن میں ہم لے کہ حرام ہے، ہم اس
اس فیل سے بچیں، بلکہ یہ کہ جہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنی آوازوں کو نہیں خاموش کروا سکتے، چاہے وہ مظلوم فلسطینی ہوں، کشمیری ہوں، ان کی حمایت میں آواز کو اٹھانا گویا اس ظلم اور ظالم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے۔ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے عزیزان تو ہم امام زمان علیہ السلام کے سامنے کس طرح سے پیش ہوں گے؟ آیا ہم سرخرو سمجھتے ہیں امام کی بارگاہ میں خود کو؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں یہ درس کربلا سے ملتا ہے، ہمیں یہ جرأت، یہ شجاعت ہمیں کربلا سے ملتی ہے کہ جب پوری قوت اور جبروت کے ساتھ یزید سامنے موجود ہے اور کہتا ہے دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جو سرخرو ہیں، جو سرفراز ہیں خدا کی بارگاہ میں، جو شہادت کو سعادت کے طور پر لیتی ہیں اپنے بھائی کی، آپ فرماتی ہیں ہمارا رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ کیا خوبصورتی زینب عالیہ کو نظر آ رہی تھی ان کٹے ہوئے، ان پامال شدہ لاشوں میں، کہ جن پہ سے گزرنا پڑا تو آپ نے اپنے آپ کو اس بلند مقام سے، اس اونٹ سے، جبکہ آپ کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اپنے بھائی کے لاشے پر، اس لاشے پر جو پتھروں کے نیچے تھی، خود کو گرا لیا۔ ایک بہن سے ضبط نہ ہو سکا، مگر جب وہی بہن ظالم کے سامنے آتی ہے، جب حق کا پرچار کرنے پر آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے نور الہی، جمال الہی، خوبصورتی کے علاوہ کربلا میں اور کچھ نہیں دیکھا۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر، ہمارا سلام ہو سید ساجدین پر کہ جو ان تمام تر منازل سے اس طرح گزر گئے، لیکن یہ کس قدر سنگین تھے، کس قدر دشوار تھے، کس قدر مشکل تھے کہ جب بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ آپ کو کن مقامات پر غم پہنچا ہے اور دکھ پہنچا ہے، تو آپ رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام۔ یہ وہی شام کا بازار ہے، شام کا دربار ہے، شام کا زندان ہے کہ جس کی وجہ سے 40 سال تک عابد بیمار، 40 سال تک امام العارفین سید الساجدین خون کے آنسو روتے رہے۔ اور جب کبھی منہال پوچھتا تھا کہ امام کب تک روئیں گے، تو آپ فرماتے منہال یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا اور اس قدر گریا کیا کہ آنکھیں غم میں سفید ہو گئیں، میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے کربلا میں تہہ تیغ کر دیے گئے۔ کہا کہ اے امام، اے آقا جان، شہادت تو آپ کی میراث ہے، کہا شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا ماؤں، بہنوں اور پھوپھیوں کو کھلے سر بازاروں میں اور درباروں میں لے کر جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ کس طرح سے سید سجاد کی غیرت نے گوارا کیا ہوگا کہ جہاں پر ابوالفضل کا سر ہمیں نوک نیزہ پر بلند نظر نہیں آتا بلکہ گھوڑے کی گردن میں نظر آتا ہے، کہ گراں گزرتی تھی آپ کے لیے یہ بات کہ آپ کی آنکھیں، آپ کی نظریں جناب زینب کے کھلے سر کی جانب نہ جائیں۔ کس طرح غیرت سید الساجدین نے برداشت کیا ہوگا کہ اس کھلے سروں پر کبھی آگ، کبھی پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور عجب منظر ہے کہ جو شام کے بازار کا ہے اور دربار کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔